الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے ہم سب کے پاک پروردگار، ہم تیرے گناہگار، سیاہ کار، بد اتوار، بد کردار، عصیاں شعار، نکمے بندے تیری جناب میں حاضر ہیں. الہ العالمین عز وجل، نامہ اعمال میں کوئی بھی ایک ایسا کام نہیں جو تیری جناب میں پیش کرنے جیسا ہو. اے اللہ، آج ہم مٹھی بھر مسلمان سبحانی مسجد اورنگی ٹاؤن کراچی میں حاضر ہیں، اور مدنی چینل پر نہ جانے کون کون کہاں کہاں تیرا بندہ اور تیری بندی تیری جناب میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوں گے. اے اللہ عز وجل، ہم تجھ سے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ، اور تمام شہدائے احد کا صدقہ مانگتے ہیں. پروردگار، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. الہ العالمین عز وجل، ہم نے آج تیرے محبوب کے عشاق کے تذکرے سنے، تیرے محبوب کے عشاق کی باتیں سنی، ان کی قربانیاں سنی، تیرے دین کی خاطر ان پر جو ظلم ہوئے، ستم ہوئے، یہاں تک کہ ان کے کلیجے تک چبا لیے گئے، ان کے آنکھ کان ہونٹ تک کاٹ دیے گئے. اے اللہ، ایسے تیرے پیاروں کا صدقہ مانگتے ہیں. مولا، ہمیں بے حساب مغفرت کی بھیک عطا فرما دے، ہمیں بھی زندگی کا مقصد عطا فرما. تو نے جو قرآن کریم میں مقصد عطا فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ دیکھے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. اے اللہ، ہمیں مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں مقصد زندگی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، تیرے عطا کردہ اس عظیم مقصد کی بجا آوری کے لیے تیرے دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہماری زندگی کا مقصد تجھے راضی کرنا ہے. اے اللہ، ہمیں اس تیری رضا کی خاطر جینا اور مرنا نصیب فرما. اے اللہ، ہماری زندگی کا پل پل تیرے اس عطا کردہ عظیم مقصد کی بجا آوری کرتے ہوئے ہو. ہماری خلوت، ہماری جلوت، ہماری صبح، ہماری شام، ہمارے دن، ہماری راتیں، ہماری باتیں، ہماری خاموشیاں، ہماری نگاہوں کا اٹھنا، ہماری نگاہوں کا جھکنا، اے اللہ، ہماری بانچھوں کا کھلنا، ہماری بانچھوں کا سکڑنا، الہ العالمین، ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا، ہمارے پیروں کا اٹھنا یا ان کا ساکت رہنا، ہمارے ذہنوں کا سوچنا، ہمارے قلوب کا دھڑکنا،
ورنہ کاش پروردگار تیری رضا کے لیے ہو جائے، تیرے محبوب علیہ السلام کی محبت میں ہو جائے، تیرے دین کی سالمیت و بقا کے لیے ہو جائے، اشاعت اسلام کے لیے ہو جائے، نیکی کی دعوت کے لیے ہو جائے، برائیوں سے منع کرنے کے لیے ہو جائے، مدنی قافلوں کے سفر کے لیے ہو جائے، نیک اعمال پر عمل کرنے کے لیے ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ شہدائے بدر کی باتیں، شہدائے احد کی یادیں آج جو ہم نے سنی ہیں مولا، ان اصحاب کے وسیلے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی احد کے دن بڑا غم دیکھا، آقا زخمی ہوئے، آقا کی مبارک دانتوں کا ایک حصہ شہید ہوا، آپ کے مبارک چہرے پر خود داخل ہوئے، اصحاب نے نکالنے کی کوشش کی تو خون مبارکہ بڑی تیزی سے نکلنے لگا۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام کی بے چینی، اصحاب کریم کی تیرے محبوب کی جناب میں وارفتگی، یا اللہ ان کے عشق کا صدقہ اور محبوب کی اس دن کی کیفیت کا وسیلہ مولا ہمیں دنیا اور آخرت کے غموں سے آزادی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی مسرت عطا فرما، شادمانیاں عطا فرما، اپنے محبوب کا غم عطا فرما، غم امت میں تڑپنا، مچلنا، بلکنا، رونا، الہ العالمین تیرے حضور مناجات کرنا اور محبوب کی امت کو نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ الہ العالمین آج جو احد کے میدان سے ہم نے دو سبق کا تذکرہ کیا، یوں تو ڈھیر اسباق ہے، ایک مقصدیت پر قائم رہنا، ایک ہے اطاعت کی طرف مائل رہنا۔ اے اللہ ان دونوں مقاصد کی بجا آوری کے لیے ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما۔ تیرے نیک بندے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو ان مقاصد کے حصول کے لیے ہمیں ایک عظیم مدنی مقصد عطا کیا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اے اللہ اس مقصد کے لیے ہمیں مدنی قافلوں کا سفر کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محلے کی مسجد میں 12 دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین بس ہم سے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ الہ العالمین عز وجل احد کے میدان کے شہداء و غازیوں کا صدقہ، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض دار ہیں قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں فراخی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب و طاہر رزق عطا فرما، صاحب روزگار اسلامی بھائیوں کے رزق حلال میں خیر و برکت کا نزول فرما، جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما، جوان بہنیں ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما، اور جو بیٹیاں بہنیں خیر سے اپنے گھروں کو چلی گئیں انہیں شوہر کی بد اخلاقی سے بچا، سسرال کے ظلم و ستم سے بچا۔ اے اللہ گھروں کو آباد فرما، بیٹیوں کو مسرت عطا فرما۔ ان دنوں وطن عزیز کی کیفیتیں بڑی عجیب ہیں، مولا ہمارے وطن کی معیشت کی مضبوطی عطا فرما، ہمارے وطن کی معاشرت کو مضبوطی عطا فرما، اسے اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پر، عالم اسلام پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ الہ العالمین نہ جانے کتنے عاشقان رسول نے پرچیوں کے ذریعے سے دعاؤں کا کہا ہے، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا بیماری، کسی کی بہن بیمار، کسی کا بھائی بیمار، کسی کا روزگار نہیں چلتا، کسی کے روزگار میں بندش ہے، کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا معاملہ ہے، تو سب کے امور سے آگاہ ہے، سب کی کیفیتوں سے آگاہ ہے، سب کے مسائل کو جانتا ہے۔ اپنے کرم سے جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں اور مدنی چینل پر موجود ہیں، سب کے من کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما،
سب کے من کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، سب کے من کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ الہ العالمین جو مانگ سکے ہیں اس پر بھی رحمت کی نظر ہو، اور جو نہیں مانگ پائے اور ہمارے حق میں بہتر ہو اس پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ الہ العالمین حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، اللہ عاشق تیرے حضور حاضری کا شرف پانے کے لیے بے قرار ہیں، تیرے مبارک گھر کا دیدار کرنے کے لیے، تیرے محبوب کا مبارک دیار دیکھنے کے لیے، عرفات و منا و مزدلفہ کی بہار دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ مولا اسی سال ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ الہ العالمین اسی سال میٹھے میٹھے پیارے پیارے سوہنے مدینے کا دیدار نصیب فرما، چل مدینہ کی سعادت عطا فرما، تیرے نیک بندے کے ساتھ سفر کرنے کا شرف عطا فرما، تیرے نیک بندے کی کیفیتوں، رقتوں، سوز گداز، عشق، تیرے خوف کا صدقہ مولا اسی سال ہمیں مکے مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، دیوانہ ہمیں شاہ مدینہ کا بنا دے، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، بہتی رہے ہر وقت جو تیرے محبوب کے غم میں، روتی ہوئی وہ آنکھ ہمیں میرے خدا دے، اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، عطار کے سنگ روضہ محبوب دکھا دے، عطار کے سنگ روضہ محبوب دکھا دے، عطار کے سنگ روضہ محبوب دکھا دے۔ آمین 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 بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بقدر حسنہ وجمالہ وجودہ ونوالہ وفضلہ وکمالہ وصحبہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو اے اللہ ہم سب کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔